آج کل اگر ہم دیکھیں نا تو جدید ایران کی سڑکوں پر ایک بڑا ہی گہرا اور دلچسپ سا تضاد نظر آتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک ایسا تضاد جو بظاہر سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، ایک طرف تو ہمارے پاس وہ اسمارٹ فونز، وی پی اینز اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والی انتہائی متحرک نوجوان نسل ہے، اور دوسری طرف وہ ایک بہت ہی سخت ریاستی اور حکومتی ڈھانچہ ہے جو دہائیوں پرانی روایت پر قائم ہے۔ صحیح کہا۔ اور بظاہر تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی آج کل کا مسئلہ ہو، مطلب پچھلے چند سالوں کی بات ہو، لیکن آج ہم جس ماخذ کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں نا، وہ اس سوچ کو بالکل بدل دیتا ہے۔ جی بالکل، اور وہ ماخذ ہے اروند ابراہیمیان کی بہت ہی مشہور کتاب اے ہسٹری آف ماڈرن ایران۔ ہاں، تو اس کتاب کے اوراق پلٹنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ جو جدیدیت اور روایت کی جنگ ہے نا، یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ پچھلی 2 صدیوں کی تاریخ کا نتیجہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس گہرے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابراہیمین کی کتاب کو ہی کیوں چنا۔ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جدید ایران کی تاریخ میں شاہ کا دور ہو یا پھر 1979 کا اسلامی انقلاب، یہ ایسے حساس موضوعات ہیں جن پر بڑی جذباتی اور جانبداری پر مبنی آرا ملتی ہیں۔ یعنی دائیں اور بائیں بازو کے اپنے اپنے بیانیے ہوتے ہیں نا؟ بالکل بالکل، لیکن چونکہ اروند ابراہیمین خود آرمینیائی ایرانی نژاد ہے، وہ تہران میں پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی اور آکسفورڈ سے تاریخ پڑھی، تو ان کا کام کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتا۔ مطلب وہ ایک خالص مقامی مگر غیر جانبدارانہ اور اکیڈمک نقطہ نظر دیتے ہیں۔ جی، اور ہماری آج کی اس گفتگو کا بنیادی اصول بھی یہی رہے گا۔ ہم کسی بھی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ بس ایک طالب علم کی طرح تاریخی حقائق کا جائزہ لیں گے۔ یہ تو ایک بہترین اور بہت ہی ضروری وضاحت ہو گئی۔ تو جدید ایران کے اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں 19ویں صدی کے ایران کی طرف جانا ہوگا۔ بالکل۔ تو کیا ہم قاجار خاندان کے دور سے شروعات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ ایسا لگتا ہے ساری بنیاد تو وہیں پڑی تھی۔ جی ضرور، قاجار خاندان کا دور 1794 سے لے کر 1925 تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ وہ دور تھا جب ایران لفظی معنوں میں ایک دوراہے پہ کھڑا تھا۔ تو اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری کیا تھی؟ مطلب کیوں وہ اتنے غیر مستحکم تھے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک انتہائی غیر مرکزی حکومت تھی۔ طاقت کا اصل مرکز بادشاہ کے پاس نہیں تھا، بلکہ مقامی قبائلی سرداروں اور مذہبی رہنماؤں یعنی علماء کے پاس بٹا ہوا تھا۔ اچھا، یعنی مرکز کمزور تھا اور مقامی لوگ زیادہ طاقتور تھے۔ ہاں مرکزی حکومت کے پاس کوئی مضبوط کھڑی فوج بھی نہیں تھی، نہ کوئی منظم بیوروکریسی تھی، تو بادشاہ کے لیے پورے ملک پر کنٹرول رکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ تو وہ ٹیکس وغیرہ کیسے اکٹھا کرتے تھے؟ اسی لیے تو وہ ان مقامی سرداروں کے محتاج تھے، ان کے بغیر ریاست چل ہی نہیں سکتی تھی۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے ایک گھر کی بنیادیں بہت کمزور ہوں اور اندر رہنے والوں میں اتفاق نہ ہو۔ بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ تو ظاہر ہے جب گھر اندر سے اتنا کمزور ہو تو باہر والوں کی نظر تو پڑے گی ہی۔ یہ تو شطرنج کی بساط والی بات ہو گئی، جہاں مہریں مقامی ہے لیکن کھلاڑی کوئی اور ہے۔ ارے واہ، بہت خوبصورت بات کی۔ اور 19ویں صدی میں وہ جو باہر کے کھلاڑی تھے وہ برطانیہ اور روس تھے۔ ہاں، وہ گریٹ گیم ہے نا؟ جی، دا گریٹ گیم۔ برطانیہ اور روس کے درمیان ایران کے محل وقوع کے لیے ایک زبردست کشمکش جاری تھی۔ تو ان دونوں کے مفادات کیا تھے وہاں؟ دیکھیں، برطانیہ کے لیے تو ایران ہندوستان کے دفاع کے لیے ایک بہت اہم بفر اسٹیٹ تھا، اور دوسری طرف روس جو تھا وہ گرم پانیوں تک رسائی جاتا تھا۔ اچھا، تو ان دونوں نے پھر ایران کا خوب استعمال کیا ہوگا؟ بے دردی سے استعمال کیا۔ انہوں نے قاجار بادشاہوں کو کبھی رشوت دے کر اور کبھی ڈرا دھمکا کرنا، تمباکو، تیل اور کسٹمز کی بے تحاشا رعایت کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیں۔ باپ رے، مطلب ملک کے وسائل اتنی سستی قیمت پر دے دیے گئے؟ بالکل، اور اس مداخلت کی انتہا تب ہوئی جب 1907 میں اینگلو روسی معاہدہ ہوا۔ وہ جس میں انہوں نے ایران کو بانٹ لیا تھا؟ ہاں، انہوں نے ایک نقشے پر لکیر کھینچی اور عملی طور پر ایران کو اپنے اپنے اثر و رسوخ کے علاقوں میں تقسیم کر لیا۔
یہاں مجھے ایک بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اگر بادشاہ غیر ملکی طاقتوں کو سب کچھ یوں ہی بیچ رہا تھا اور عوام پس رہے تھے، تو کیا اس سے معاشرے میں کوئی غصہ نہیں پیدا ہوا ہوگا؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں سے جدید ایران کی تاریخ کا پہلا بڑا موڑ آتا ہے۔ مطلب اگر ایک مقامی تاجر کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے اور مذہبی رہنما کو لگ رہا ہے کہ ان کا مذہب خطرے میں ہے تو وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اس بیرونی دباؤ نے واقعی ایران کے اندر ایک ایسے انوکھے اتحاد کو جنم دیا جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اچھا، کون کون شامل تھا اس اتحاد میں؟ 1905 اور 6 کے دوران تاجر طبقہ، جسے بازاری کہا جاتا تھا، مذہبی رہنما یعنی علماء اور مغربی خیالات سے متاثر جدید دانشور، یہ تینوں بالکل مختلف گروہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ارے واہ، بازاری، علماء اور دانشور، یہ تو بڑا ہی عجیب سا اتحاد ہے، کیونکہ یہ تو عام طور پر ایک دوسرے کے حامی نہیں ہوتے نا؟ بالکل، لیکن تاجروں کو اپنا معاشی تحفظ چاہیے تھا، علماء کو غیر ملکیوں سے چھٹکارا اور دانشوروں کو مغربی طرز کی جمہوریت چاہیے، تو ان کا مطالبہ ایک ہو گیا کہ بادشاہ کے لامحدود اختیارات ختم کیے جائیں اور قانون کی حکمرانی ہو۔ جی، اور اسی بے مثال دباؤ کے نتیجے میں مظفر الدین شاہ کو اگست 1906 میں ایک آئین منظور کرنے اور پارلیمنٹ یعنی مجلس بنانے پر مجبور ہونا پڑا۔ جسے آئینی انقلاب یا کانسٹیٹیوشنل ریولوشن کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، کیا یہ سفر اتنا سیدھا اور آسان تھا؟ یہ بات ہضم کرنا ذرا مشکل ہے کہ صدیوں پرانی مطلق العنان بادشاہت صرف مظاہروں سے ڈر کر اپنے اختیارات چھوڑ دے گی۔ آپ کا شک بالکل بجا ہے۔ پرانا نظام اتنی آسانی سے ہار ماننے والا کہاں تھا؟ تو انہوں نے جوابی وار کیا ہوگا؟ جی، مظفر الدین شاہ کی موت کے بعد جب محمد علی شاہ تخت نشین ہوا تو وہ اس آئینی تحریک کا سخت مخالف تھا، اور یہاں وہ غیر ملکی مداخلت دوبارہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ کیا اس نے؟ 1908 میں اس نے روسی کوساک بریگیڈ کی مدد سے مجلس کی عمارت پر توپوں سے بمباری کروا دی۔ ایک منٹ رکیں، روسی کوساک بریگیڈ؟ یعنی اپنے ہی ملک کی پارلیمنٹ پر بمباری کروانے کے لیے ایک غیر ملکی فوج کا استعمال کیا؟ یہ تاریخ کا ایک انتہائی تلخ پہلو ہے۔ دراصل یہ بریگیڈ شاہ ایران کی اپنی فوج کا ہی حصہ تھی، بادشاہ کے ذاتی محافظوں کے طور پر۔ تو پھر اسے روسی کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اس کی تربیت اور کمانڈ روسی افسران کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غیر ملکی مداخلت کس حد تک ریاستی ڈھانچے کے اندر گھس چکی تھی۔ یہ تو قومی خود مختاری کا بالکل ہی مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو اس بمباری کے بعد کیا ہوا؟ سب ختم؟ نہیں، بمباری کے بعد آئین پسندوں کو قتل یا جلاوطن کیا گیا، ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ لیکن 1909 میں آئین پسندوں نے تہران پر قبضہ کر کے شاہ کو معزول کر دیا۔ مطلب انقلاب ایک طرح سے بچ گیا۔ ہاں، بے شک عدم استحکام رہا، لیکن قانون کی حکمرانی کا جو بیج بویا گیا تھا وہ اب ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ بیرونی دباؤ قوموں کو کیسے اندر سے بیدار کرتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک طرح سے آئینی انقلاب کامیاب ہو کر بھی ملک کو فوری استحکام نہ دے سکا، اور پھر پہلی جنگ عظیم آ گئی۔ جی، جس نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ اور اس جنگ میں تو بظاہر ایران کا کوئی براہ راست لینا دینا بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ معاشی اور سماجی طور پر تباہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جہاں بھوک، افلاس اور بد امنی کا راج تھا۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی معاشرے میں ایسا خوفناک عدم استحکام آتا ہے تو لوگ آزادی کے بجائے سلامتی اور ایک مضبوط رہنما کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ 100% درست۔ اور رضا شاہ پہلوی کا عروج بالکل اسی نا امیدی کا نتیجہ تھا۔ تو یہ رضا شاہ کہاں سے آئے؟ 1921 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے رضا خان، جو کہ اسی کوساک بریگیڈ کا ایک سابق افسر تھا، منظر عام پر آیا۔ اچھا، وہی کوساک بریگیڈ؟ ہاں، اس نے خود کو ایک ایسی طاقت کے طور پر پیش کیا جو اس بکھرے ہوئے ملک کو متحد کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت بڑھی اور 1925 میں اس نے قاجار خاندان کا خاتمہ کر کے پہلوی خاندان کی بنیاد رکھی۔ اور خود رضا شاہ پہلوی بن گیا۔ میں نے سنا ہے اس کا دور ایک انتہائی جارحانہ طرز جدیدیت کا دور تھا۔ بالکل، آمرانہ جدیدیت۔ اس کا ماننا تھا کہ ایران کو زبردستی اور ڈنڈے کے زور پر ایک جدید ریاست میں بدلنا ہوگا۔ تو اس زبردستی تھی جدیدیت کا طریقہ کار کیا تھا؟ ظاہر ہے وہ پرانے علماء اور قبائلی سرداروں سے گزارش تو نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اپنی طاقت چھوڑ دیں۔ جی، اسے پورا نیا ریاستی ڈھانچہ بنانا پڑا۔
اس نے جدید وفادار فوج بنائی تاکہ بغاوتیں کچلی جا سکیں۔ پھر انفراسٹرکچر پر بے پناہ سرمایہ کاری کی۔ جیسے کہ وہ مشہور ٹرانس ایرانی ریلوے؟ بالکل، اس ریلوے نے دور دراز صوبوں کو دارالحکومت سے جوڑ دیا، جس سے معیشت کو بھی فائدہ ہوا اور حکومت کی گرفت بھی مضبوط ہوئی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے؟ تعلیم میں اس نے بڑے پیمانے پر سیکولر اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کی تاکہ ایک ایسی نسل تیار ہو جو جدید اور مغربی سوچ رکھتی ہو، اور عدالتی نظام کو بھی سیکولر کر دیا۔ دیکھیں، سڑکیں بنانا، ریلوے کا نظام بچھانا اور جدید تعلیم دینا، یہ سب تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے نا جب ریاست یہ فیصلہ کرنا شروع کر دے کہ لوگوں کو کیا پہننا ہے اور کیا سوچنا ہے۔ ہاں، میں نے یہی تو پڑھا تھا ماخذ میں کہ رضا شاہ نے لوگوں کے لباس تک بدلنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آمرانہ جدیدیت سب سے خطرناک ہو جاتی ہے۔ رضا شاہ کا ماننا تھا کہ اگر ایرانی ظاہری طور پر یورپیوں جیسے دکھیں گے نا، مطلب سوٹ اور ہیٹ پہنیں گے تو سوچ بھی جدید ہو جائے گی؟ جی، اس نے روایتی لباس کی حوصلہ شکنی کی۔ پولیس کے ذریعے زبردستی مردوں کے سروں سے روایتی ٹوپیاں اور خواتین کی چادریں تک اتاری گئیں۔ ارے باپ رے، یہ تو لوگوں کی ذاتی زندگی میں بہت بڑی مداخلت ہے۔ ایسا ہی ہے، اور ایرانی قوم پرستی کو نئی شکل دینے کے لیے اس نے اسلام سے پہلے کی قدیم فارسی سلطنت اور سائرس اعظم کی شان و شوکت کو ابھارا، تاکہ مذہب کا عمل دخل کم کیا جا سکے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ مگر ساتھ ہی خطرناک بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ان کی ثقافت، لباس اور عقائد چھوڑنے پر پولیس کے زور پر مجبور کریں گے تو کیا اس سے معاشرے میں ایک خاموش بغاوت نہیں پنپنے لگے گی؟ بالکل پنپے گی۔ کیا اوپر سے مسلط کی گئی ایسی جدیدیت کبھی اندر سے قبول کی جاتی ہے؟ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ایسی جدیدیت کبھی دلی طور پر قبول نہیں کی جاتی۔ ابراہیمین نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان اقدامات سے ریاست تو مضبوط ہو گئی، لیکن عوام اور حکومت کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی۔ مذہبی طبقے اور دیہی عوام نے اسے ترقی کے بجائے اپنی شناخت پر حملہ سمجھا۔ یعنی معاشرہ بری طرح تقسیم ہو گیا۔ جی، اور ایک ایسی بے چینی پیدا ہوئی جو اس وقت تو جبر کے ڈر سے خاموش رہی، لیکن اس نے مستقبل کے ایک بڑے سماجی دھماکے کی بنیاد رکھتی تھی۔ اور پھر وہ دھماکہ ہونے سے پہلے تاریخ کا پہیہ ایک بار پھر گھومتا ہے، دوسری جنگ عظیم آ جاتی ہے۔ بالکل، 1941 میں اتحادی افواج ایران پر قبضہ کر لیتی ہیں اور رضا شاہ کو جلا وطن ہونا پڑتا ہے۔ اور ان کی جگہ ان کا بیٹا محمد رضا شاہ پہلوی تخت نشین ہوتا ہے۔ تو کیا نئے شاہ نے اپنے والد کی غلطیوں سے کچھ سیکھا تھا؟ بدقسمتی سے بالکل نہیں، بلکہ اس نے اسی آمرانہ طرز عمل کو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ سماجی دباؤ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ اس دور کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا، 1963 کا سفید انقلاب۔ وہ کیا تھا؟ جی، وائٹ ریولوشن۔ یہ شاہ کی طرف سے سماجی اور معاشی اصلاحات کا ایک بہت بڑا پیکج تھا۔ شاہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کو تیزی سے جدید صنعتی ملک بنائے گا بغیر کسی خونی انقلاب کے، اس لیے اسے سفید انقلاب کہا گیا۔ اچھا، تو اس میں شامل کیا کیا تھا؟ اس میں خواتین کو ووٹ کا حق دینا، خواندگی کے منصوبے اور سب سے اہم زرعی اصلاحات شامل تھیں۔ زرعی اصلاحات یعنی لینڈ ریفارمز، یہ تو کاغذ پر بہت زبردست لگتے ہیں۔ مطلب زمینداروں سے زمین لے کر غریب کسانوں میں بانٹ دینا، یہ تو ایک اچھا قدم ہے۔ ہاں، بظاہر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ نفاذ میں تھا۔ جو زمینیں کسانوں میں تقسیم کی گئیں ان میں سے زیادہ تر خشک یا کم پیداوار والی تھیں۔ ارے، تو کسانوں نے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ یہی تو مسئلہ تھا۔ ایران میں زراعت کا دار و مدار زیر زمین پانی کے چشموں پر ہے جنہیں قنات کہتے ہیں۔ ان قناتوں، ٹریکٹروں اور اچھے بیجوں پر تو پرانے جاگیرداروں کا ہی قبضہ رہا۔ تو مطلب کسانوں کے پاس زمین تو آ گئی لیکن اسے کاشت کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ بالکل، نتیجہ یہ نکلا کہ دیہی علاقوں میں غربت ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ لاکھوں کسان دیوالیہ ہو کر روزگار کی تلاش میں تہران اور دوسرے شہروں کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا نا کہ دیہات کی غربت اب شہروں میں منتقل ہو گئی اور وہاں کچی آبادیاں بننے لگی۔ جی ہاں، کچی آبادیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک بہت بڑا غریب اور مایوس مزدور طبقہ پیدا ہو گیا۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی آبادیاں بعد میں شاہ کے خلاف مظاہروں کا گڑھ بنے۔ ظاہر سی بات ہے، اور میں نے پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی آزادیوں پر بھی مکمل پابندی تھی۔ مکمل پابندی، کوئی آزاد پریس نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں، اور پھر ساواک نامی بدنام زمانہ خفیہ پولیس بنائی گئی۔ ساواک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے بنی تھی؟ جی وہی، ساواک نے سیاسی مخالفین پر بے پناہ ظلم کیا، سینسرشپ نافذ کی اور معاشرے میں ایک شدید خوف کی فضا قائم کر دی۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی شاہ نے معاشی ترقی کے نام پر جو کچھ بھی کیا اس نے الٹا عوام کو دیوار سے لگا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ مطلب ایک طرف شہروں کے امیر علاقوں میں بے تحاشا دولت اور مغربی طرز زندگی نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف کچی آبادیوں میں شدید غربت اور ساواک کا خوف۔ یہ ایک پریشر کوکر والی صورتحال بن گئی تھی جس میں سے بھاپ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ثقافتی بیگانگی بھی عروج پر تھی۔ ثقافتی بیگانگی کو تھوڑا واضح کریں گے؟ دیکھیں، دیہی علاقوں سے آئے ہوئے غریب لوگوں اور روایتی شہری طبقے کو شاہ کی یہ مغرب نوازی نہ اپنی اخلاقی اور اسلامی اقدار پر ایک سیدھا حملہ لگ رہی تھی۔ تو جب ہر قسم کی سرگرمی پر پابندی تھی تو لوگ اکٹھے کہاں ہوتے تھے؟ مساجد وہ واحد جگہ تھیں جنہیں مکمل طور پر بند کرنا شاہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اور اسی دوران آیت اللہ خمینی منظر عام پر آئے، جو اس وقت ملک بدر تھے، ہے نا؟ جی وہ جلاوطنی میں تھے، لیکن انہوں نے اس عوامی غصے کو ایک سمت دینے کے لیے ایک انتہائی دلچسپ حکمت عملی اپنائی۔ کیا حکمت عملی تھی وہ؟ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی یعنی کیسٹ ٹیپس کا استعمال کیا۔ کیسٹ ٹیپس یعنی آڈیو کیسٹس؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ایک روایتی مذہبی رہنما نے اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے شاہ کے پورے نظام کو مات دے دی۔ بالکل، وہ عراق یا پیرس میں بیٹھ کر اپنے خطبے ریکارڈ کرتے، ان کیسٹس کو خفیہ طور پر ایران سمگل کیا جاتا، اور پھر مساجد اور بازاروں کے نیٹ ورک کے ذریعے ان کی ہزاروں کاپیاں بنائی جاتیں۔ ارے واہ! تو مطلب ساواک اخبارات کو تو سینسر کر سکتی تھی، لیکن گھروں اور مساجد میں چلنے والی ان ہزاروں کیسٹس کو روکنا ناممکن ہو گیا ہوگا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ان پیغامات میں شاہ کی بدعنوانی، ساواک کے ظلم اور امریکہ کے ساتھ شاہ کے گڑجوٹی شدت مخالفت کی جاتی تھی۔ یہاں آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ تاریخ نے کس طرح خود کو دہرایا ہے۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ ہم نے شروع میں 1906 کے آئینی انقلاب میں ایک اتحاد کا ذکر کیا تھا نا، تاجروں یعنی بازاریوں، علماء اور دانشوروں کا اتحاد۔ جی بالکل ذکر کیا تھا۔ تو 1978 آتے آتے شاہ کی آمرانہ پالیسیوں نے بالکل اسی پرانے اتحاد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ دائیں بازو کے رہنما، بائیں بازو کے دانشور، تاجر، غریب شہری، سب شاہ کے خلاف ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے۔ اور آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ ان سب کا مشترکہ مقصد ایک ہی تھا، پہلوی خاندان اور ساواک کے جبر کا خاتمہ۔ اور اسی بے مثال اتحاد کا نتیجہ وہ طوفان تھا جسے ہم 1979 کا اسلامی انقلاب کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، 1978 کے اواخر تک لاکھوں لوگوں کے مظاہرے شروع ہو چکے تھے۔ شاہ کا مارشل لا اور طاقت کا استعمال بھی اس عوامی سیلاب کو نہ روک سکا۔ اور پھر جنوری 1979 میں شاہ کو فرار ہونا پڑا۔ بالکل، اور فیبروری میں آیت اللہ خمینی تہران واپس آ گئے۔ 2500 سالہ پرانی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ایک ریفرنڈم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، مطلب ملک کا پورا ڈی این اے ہی بدل گیا۔ تو یہ بتائیں کہ ریاست کے نئے ڈھانچے میں کیا بنیادی تبدیلیاں کی گئیں؟ تبدیلیاں اتنی گہری تھیں کہ خارجہ پالیسی میں 180 ڈگری کا موڑ آیا۔ جو ایران کل تک امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا، اب ان کے تعلقات میں زبردست دشمنی پیدا ہو گئی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ 19ویں صدی کے گریٹ گیم اور پھر 1953 میں امریکی مدد سے ہونے والی بغاوت کی تلخ یادوں کی وجہ سے سامراج دشمنی نئی ریاست کا بنیادی نظریہ بن گیا۔ اور حکومت کے اندرونی ڈھانچے کا کیا ہوا؟ نئے ڈھانچے میں سپریم لیڈر کا کردار سب سے مرکزی اور طاقتور حیثیت اختیار کر گیا، جس کے پاس فوج، عدلیہ اور تمام اداروں پر حتمی اختیارات تھے۔ اچھا، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو یکجا کریں تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایران کی پوری تاریخ دراصل ایک پینڈولم کی طرح ہے؟ پینڈولم کی طرح؟ ذرا اس کو مزید سمجھائیں۔
مطلب یہ پینڈولم پہلے ایک انتہا پر گیا، یعنی مکمل طور پر سیکولر اور زبردستی مسلط کی گئی مغربی طرز کی آمریت کی طرف، اور جب عوام کا صبر جواب دے گیا تو وہ پینڈولم پوری قوت سے پلٹ کر بالکل دوسری انتہا پر آ گیا، یعنی مکمل مذہبی اقتدار کی طرف۔ ہاں، تو کیا یہ تشبیہ درست ہے؟ یہ تشبیہ حالات کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، اور ابراہیمیان کی کتاب کا آخری حصہ بھی اسی مسلسل حرکت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ پینڈولم آج بھی رکا نہیں ہے۔ آج کا ایران تو شدید معاشی پابندیوں کا شکار ہے نا؟ جی، اور دوسری طرف معاشرے میں ایک بالکل نئی نوجوان نسل ابھر رہی ہے جس نے نہ تو شاہ کا ظلم دیکھا ہے اور نہ ہی انقلاب کا وہ ابتدائی جوش ان میں ہے۔ تو مطلب ان کی سوچ روایتی بیانیے سے مختلف ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ ابراہیمیان کا نتیجہ یہی ہے کہ ایران کی تاریخ دراصل روایت اور جدیدیت کی ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش کا نام ہے۔ واقعی یہ ایک انتہائی گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا مطالعہ تھا۔ اس بحث کا نچوڑ یہ ہے نا کہ ایران گزشتہ 2 صدیوں سے اپنا توازن تلاش کر رہا ہے۔ جی، کبھی غیر ملکی سامراجیت، کبھی آمرانہ جدیدیت اور کبھی عوامی انقلابات کے درمیان۔ اور یہ تاریخ کے اسباق ہمیں خبروں کی سطحی سرخیوں سے بہت آگے لے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے آج کے رویے کو سمجھ سکیں۔ بالکل، جب تک ہم ان کے تاریخی زخموں کو نہیں سمجھیں گے، آج کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک آخری سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ آج کے ایران پر نظر ڈالیں۔ ایک طرف ایک انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا سے جڑی ہوئی نوجوان نسل ہے، اور دوسری طرف ایک انتہائی مضبوط روایتی حکومتی نظام ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی ایران میں اوپر سے کچھ مسلط کیا گیا تو شدید رد عمل آیا۔ تو کیا اب تاریخ کا یہ پینڈولم دوبارہ کسی نئی سمت میں حرکت کرنے والا ہے، یا پھر ایران اس بار لڑنے کے بجائے روایت اور جدیدیت کے درمیان کوئی پرامن درمیانی راستہ تلاش کر لے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا حتمی جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن تاریخ کے صفحات میں اس کی بازگشت ہمیں ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی۔